لله الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحان الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سبحان الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان الله. سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويدركني ولا ينساني. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علما وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سبحان الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحلم من أمتي معاوية. سبحان أو الله. كما قال عليه الصلاة والسلام. أفضل جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحان اللہ انتہائی قابل سر احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 27 جنوری 2023 بمطابق 4 رجب 1444 ہجری جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ تمہارے سامنے دین اسلام کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ محترم سامعین، بہت ہی دل کو ٹھیس پہنچی ہے عالمی سطح پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا دین اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے جہاں جہاں دین اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے میں انشاءاللہ تحفظ بھی کروں گا۔ سبحان اللہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کے مطابق بہت ہی واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن دو ایسے واقعات ہیں جن کو فرزندان اسلام کبھی بھلا نہیں سکتے، جن میں ایک دن 22 رجب کا ہے اور ایک دن 27 رجب کا ہے۔ 27 رجب کو امام الانبیاء، امام الملائکہ، امام القبلتین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات عرش معلی پہ جا کر اللہ سے ملاقات کی ہے۔ سبحان اللہ انشاءاللہ وقت آنے پر تمہارے سامنے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے گوشت گزار کیا جائے گا، چونکہ 22 رجب کا دن قریب ہے۔ خاص المسلمین، یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں تو ترجمانی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ترجمانی کی ہے۔ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ایمان والوں کی وہ مائیں ہیں۔ اس مناسبت سے اگر دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
کی تقریباً 11 ازواج مطہرات ہیں۔ ان 11 ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کا نام جناب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مناسبت سے فرمایا گیا کہ خال المسلمین، سبحان اللہ۔ یہ مسلمانوں کے امیر معاویہ ماموں ہیں، سبحان اللہ۔ جانشین پیغمبر، صحابی رسول جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن و احادیث کی روشنی میں دلائل بھی پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سنی بھائی غلط فہمی میں آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اور 22 رجب کے دن صبح حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے آڑ میں آ کر خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ حالانکہ کسی اسلامی تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 22 رجب کو نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے۔ ایک تاریخ میں حوالہ ملتا ہے ان کی پیدائش کم و بیش 4 یا 5 شعبان کو ہے۔ کہاں شعبان اور کہاں رجب، اور اندھیرے میں صبح بھائی اگر خوشی ہے تو لوگوں کے سامنے اظہار کیا جائے۔ صبح اندھیرے میں خوشی منائی، اور خوشی مناتے وہ ہیں جن کو اصحاب محمد سے محبت نہیں ہے۔ بے شک۔ اللہ کرے میرے ذہن میں جو باتیں گردش کر رہی ہیں میں تمہارے سامنے آسان لفظوں میں پیش کروں، سبحان اللہ۔ سوئی ہوئی قوم کو بیدار کروں۔ تو بہرحال 18 ذوالحج جو عید غدیر منایا جاتا ہے، اس میں بھی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ خوشی منائی جاتی ہے۔ ہمارے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح 22 رجب کے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ کھیر امام جعفر صادق کے کنڈے اس کی آڑ میں آ کر خوشی منائی جاتی ہے۔ ہمارے مسلمان بھی بیچارے شریک ہو جاتے ہیں۔
میں ابتدا یہاں سے کروں گا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ ان کی رشتہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کوئی خالی باتیں نہیں کر رہا، دلائل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت قریب کی رشتہ داری ہے، ایک رشتہ داری نہیں ہے، تقریباً 3 یا 4 واسطوں سے رشتہ داری بنتی ہے۔ مکے کی سرزمین پہ ایک عظیم انسان گزرا ہے جس کا نام ہے عبد المناف۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام جناب ہاشم، اور جناب ہاشم کے والد کا نام جناب عبد المناف۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے شجرہ نسب کیوں پڑھا ہے؟ عبد المناف کی جو اولاد ہوئی ہے اس میں 2 لڑکے جڑواں پیدا ہوئے تھے، ایک لڑکے کا نام ہاشم تھا اور ایک لڑکے کا نام عبد الشمس تھا، یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان، یہ یاد کرنے والی باتیں ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان، وہ بھی صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ابو سفیان کے والد کا نام حرب، اور حرب کے والد کا نام امیہ، امیہ کے والد کا نام عبد الشمس ہے۔ کوئی عبد الشمس ہے جو ہاشم کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور ان دونوں کے والد کا نام عبد المناف ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم ماشاء، خود اندازہ لگاؤ، وہ الگ بات ہے، یہ قبیلے الگ الگ ہوئے۔ کیسے؟ عبد مناف کے 2 بیٹے جو جڑواں پیدا ہوئے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ ہاشم، اور دوسرے بیٹے کا نام عبد الشمس ہے۔ عبد الشمس کے بیٹے کا نام امیہ ہے۔ یہ امیہ کی نسل سے آگے جو خاندان چلا ہے اسی کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر امیہ کے دادے کا نام دیکھا جائے تو کیا نام ہے؟ عبد مناف، اور اسی طرح جناب عبد المطلب کے دادے کا نام دیکھا جائے تو عبد مناف، ان دونوں کا باپ ایک ہے۔ اب تیسری طرف آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام جناب ابی طالب، اور ابی طالب کے والد کا نام جناب عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام جناب ہاشم، اور ہاشم کے والد کا نام جناب عبد المناف،
تو ہاشم کون ہے؟ جو عبد الشمس کے سکے بھائی ہیں، جڑواں پیدا ہوئے۔ عبد الشمس کی نسل سے جناب ابو سفیان پیدا ہوئے، امیہ نسل پیدا ہوئی، اور ہاشم کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہاشم کی نسل سے جناب علی پیدا ہوئے، ہاشم کی نسل سے جناب امام حسن حسین پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو 12 امام ہیں، ان میں جو 11 امام ہیں، 12واں امام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی پیدا نہیں ہوا۔ جو 11 امام ہیں وہ سنیوں کے پیشوا ہیں، سبحان اللہ، بے شک، وہ بزرگان دین ہیں۔ میں بات آج کھل کے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اوپر جو اعتراض ہے تم ان کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں، اولیاء مانتے ہیں، فرق صرف یہ ہے ہم ان کو مشکل کشا نہیں مانتے، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ این اسی طرح ہمارے اوپر یہ بہتان لگایا جاتا ہے، تم پیر باہو سلطان کو نہیں مانتے، تم پیر داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتے، تم شہباز قلندر کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے جوتے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں لیکن مشکل کشا نہیں مانتے۔ بے شک، ماشاءاللہ، مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ان کے عقائد کو دیکھو، ان کی نظریات کو دیکھو، ان کی سوچ کو دیکھو، ان کی دعوت و تبلیغ کو دیکھو، وہ بھی یہی کہتے تھے ایک اللہ کو مانو، ہم بھی یہی کہتے ہیں ان کو نہ مانو، ایک اللہ کو مانو۔ سبحان اللہ، ان کو ماننا ہو تو کیا مانو؟ اولیاء اللہ مانو، اللہ کہا کہ ان کو نہ دو۔ بے شک، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے تبلیغی ساتھی ہر جمعے آ جاتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے میں اردو میں بات کر رہا ہوں۔ جب تھوڑی سی تمہاری تعداد بڑھ جائے گی پھر میں پنجابی بولنا شروع کر دوں گا، تمہیں بھی خوش کرنا ہے اور انہیں بھی ناراض ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو 12 امام ہیں، پہلا امام کون سا ہے؟ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ دوسرا امام کون ہے؟ جناب امام حسن۔ تیسرا امام کون ہے؟ جناب امام حسین۔ اور چوتھا امام کون ہے؟ جناب امام زین العابدین۔ پانچواں امام کون ہے؟ جناب امام باقر۔ اور اسی طرح چھٹا امام کون ہے؟ جناب امام جعفر صادق۔ اور اسی طرح ساتواں امام کون ہے؟ جناب موسیٰ کاظم۔ اور آٹھواں امام کون ہے؟ جناب علی نقی۔ اور اسی طرح آگے والا امام کون ہے؟ جناب تقی علی۔ آگے والا امام کون ہے؟ جناب نقی علی۔ آگے والا امام کون ہے؟ جناب حسن عسکری۔ آگے والا امام کون ہے؟ جناب امام مہدی۔ سبحان اللہ، یہ کتنے امام ہو گئے؟ 12۔ تو 11 اماموں کو ہم مانتے ہیں، تم کہو گے 12ویں کو کیوں نہیں مانتے؟ 12واں ابھی آیا ہے تو دکھا دو، تم پیدا ہوئے ہو کہ نہیں؟ تو ہم اگر یوں کہیں کہ فلاں بھائی ریال جب تو پیدا ہوا تھا بتا تیری دائی کا نام کیا ہے، تو بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ جس مولوی صاحب نے تیرے کان میں اذان دی تھی بتا اس کا نام کیا ہے، بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دائی کا نام بھی بتائے گا، مولوی صاحب کی جس نے اذان دی ہے اس کا نام بھی بتائے گا۔ ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں اگر 12واں امام موجود ہے تو بتا دو کب پیدا ہوا تھا؟ جب
جس مولوی صاحب نے اس بچے کے کان میں اذان دی تھی، مولوی صاحب کا نام تو بتا دو۔ ماشاءاللہ سبحان سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ تو میں بات عرض کر رہا تھا، تو یہ ہمارے کیا ہیں؟ بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ لیکن ہم ان کو کیا مانتے ہیں؟ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی مانتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا۔ تیسری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے، یہ باتیں اس علاقے کے اندر بہت ضروری ہیں، لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ کون تھے؟ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 3 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، دوسرے بیٹے کا نام جناب عبداللہ ہے، تیسرے بیٹے کا نام جناب محمد ہے۔ یہ جو بڑا بیٹا عبد الرحمن ہے، اس کی ایک جگہ شادی ہوئی، ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام اسماء ہے۔ کیا نام ہے؟ اسماء ہے۔ یہ جو چھوٹا بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی ایک جگہ شادی ہوئی، ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام قاسم ہے۔ یہ قاسم کا دادا ابو بکر صدیق ہے، اسماء کا دادا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ دونوں جوان ہوئے، ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی، ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام ام فروہ ہے۔ ام فروہ کے پردادے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ دوسری طرف آئیے، جناب حضرت علی کے بیٹے کا نام حسن ہے، اسی طرح دوسرے بیٹے کا نام حسین ہے۔ حسین کے بیٹے کا نام امام زین العابدین ہے، جو کربلا میں 6 ماہ کا بچہ تھا اور بچ گیا تھا۔ یہی امام زین العابدین جب بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام امام باقر ہے۔ امام باقر بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کی شادی اسی ام فروہ لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی بچے کا نام امام جعفر صادق ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی بچے کا نام امام جعفر صادق ہے، ماشاءاللہ، جن کے نام پر فقہ جعفریہ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، میرا دادا گھرانہ بھی ابو بکر، میرا نانا گھرانہ بھی ابو بکر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ امت آپس میں اختلافات کی بھنور میں آ کر صحابہ کے بارے میں دلوں میں بدگمانی ڈالتی ہے۔ جو بدگمانی ڈالے گا، ان کی نماز ختم ہو جائے گی، ان کا روزہ عبادت ختم ہو جائے گی، حج عبادت ختم ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ قرآن کی وحی کے گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ جب نماز پڑھی گئی، قبلہ کس طرف ہے؟ گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ جب حج ادا ہوئی ہے، گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ جب غزوہ بدر جنگ لڑی گئی، گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ جب غزوہ احد جنگ لڑی گئی، گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ جب غزوہ حنین جنگ لڑی گئی، گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ جب غزوہ تبوک جنگ لڑی گئی، گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ جب روزے کا حکم آیا، روزہ رکھ کے افطار کیا ہے، سحر دکھائی ہے، افطار بھی کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ تم نماز تراویح پڑھتے ہو، گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ تم جہاد کرتے ہو، گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو، گواہ محمد کے اصحاب ہے۔ قرآن پاک کی 6600
जिंदाबाद अजमत सहाबा जिंदाबाद अजमत कुरान जिंदाबाद कारी इब्राहिम अलवी साहब जिंदाबाद वो कोई समझ भी आई ही नहीं कि कोई ना समझ आ रही है। अगली गल बड़ी अजीब पे करे ना अगे भी एक बारी मैं मिसाल दी है कलास दे विच 30-40 बाल बैठे होते ते कदी कदी गफलत की वजह करके जेड़ा बाल सबक न याद करे तो उस्ताद होवे सख्त उस्ताद होवे डाटा ते राती वो चूवर समझा नहीं कि दमी उस्ताद कान न पावने जे सबक याद न होया गल दी समझ आंदी पई सबक याद तो साईं दा पढ़ते रहे हो उस्ताद कान न पावने जे सबक याद न होया ते मुड़ शैतान ओदे ज़हन दे विच आके साइकिल चलाइंदा है ओनू घुमाइंदा है शैतान की आदा फलकू इंज कर तू ए जेड़ा वर्का तैनू नहीं आंदा ओ किताब विचों पाड़ सट करेंदे हन कि कोई ना किताब विचों पाड़ सट किताब विचों वर्का पाड़ सटया सुबह क्लास विच गए हाँ भाई रमजान सबक सुना सर सुनाया हाँ भाई गुलाम रसूल उसने सुना छोड़िया तो फलकू दी बारी आई उस नामे की बजाय दावे ते 11वें वर्ग ते पढ़ना शुरू कर दिता उस्ताद आके फलकू है कि नहीं उस्ताद जी मेरी किताब है जिवें मैं ठीक पिया पढ़दा मैं ठीक पढ़दा पिया और तालिब इल्मा तुसी दसो उस्ताद जी गलत पिया पढ़दा है उस्ताद आदा हुण दस मैं कहंदी गल सुना आके उस्ताद जी ने कोई केड़ी दलील है शागिर्द कहते उस्ताद जी इस नामावर का बोलो नामावर का पाठ छोड़िया है इसको नहीं पढ़िया और जाके उस्ताद जी मेरी किताब है ही कोई ना उन्ना के उस्ताद जी वो साडी किताब क्यों है वो किताब का हिक्को है एंदी किताब विच कोई नहीं एंदा मतलब है सबर का पाठ छोड़े सजना मैनू भी खोल के गल करन दे सहाबा इकराम नु इन्ना नहीं ना मनना इस मजबूरी चाके इन्ना सहाबा इकराम दे बारे जो यलगार कीती है सहाबा दे बारे बेईमानी कीती है सहाबा दे बारे नकब लाया है उन्ना वो काम छुपा दी सिद्धी गल कीती ने नाउजुबिल्लाह कुरान मुकम्मल कोई नहीं है कुरान अधूरा है क्या मतलब कि ना असा पढ़साए ना किसी को पढ़न दिसाए याद रख अल्लाह ने अजरा तू तेरा इंतजाम कर छोड़े आई मेरे रब नू पता है कि आमण वाली नस्लां विच इहो जे गंदे बीवी आमणे जिन्ना कुरान ते हमला करने कुरान ते अटैक करना है कुरान वालियां ते अटैक करना है उन्ना अब उम्मत मुस्लिमा दे अंदर इंतशार फैलावना है अल्लाह ने पहले इंतजाम कर छोड़ा अल्लाह ने फरमाया सुनो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून मैं इस कुरान नु नाज़िल भी आप करेंदा पिया क़यामत तक दी हिफाजत भी मैं आप करे सुभान अल्लाह अज़मत कुरान जिंदाबाद माशाअल्लाह और समझ भी आंदी पई ने कि कोई ना माशाअल्लाह अगली गल बड़ी अजीब पे करेगा बड़ी अजीब गल पे करेगा माड़ी मोटी इंग्लिश तक कोई जान दे उसको ज्यादा तो पढ़े लिखे बैठे एक मैं मिसाल दूंगा हुण कुरान दे विचों मिसाल दे सुभान अल्लाह बड़े सलीके नाल बड़े तरीके नाल फज़ाइल अमीर मुआविया ते मैनू गुफ्तगू करदिया तकरीबन 36 साल हो गए माशाअल्लाह मैं वो फज़ाइल दी गल्लां करा इन्ना अपना कारी साहब एक फलाने सदे फलाने मौलवी साहब भी पढ़ी जाए इन सुनाई दी में शरीर ने पढ़ी दे कोई ठोस दलील ना दे मैं इस वास्ते नवे तरीके नाल तकरीर आज पेश कर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह है तवज्जो है माशाअल्लाह मैं कुरान दे विचों दलील देंदा पिया बड़े तरीके नाल दे रहा लेकिन इस तो पहले समझावन वास्ते तैनूं एक मिसाल दे इंग्लिश दे विच
ایک اشارہ قریب دا ہوندا ہے، ایک اشارہ دور دا ہوندا ہے۔ ایک اشارہ قریب دا ہوندا ہے، ایک اشارہ دور دا ہوندا ہے۔ مثال دے طور تے اے کتاب تے اسی انگلش وچ ایندے بارے بولنا ہے تے کیا ہے دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک گل سمجھیں دے پے ہو جے پئی ہوے دور تے اشارہ دور دو سی ہن دس از اے بک نقصہ ہے تے کیا ہے دیٹ از اے بک، وہ ایک کتاب ہے۔ اتنی سمجھ آئی نہیں کہا، لیکن قرآن تا تیرے اور میرے سامنے، قرآن تیرے تے میرے سامنے، اللہ پاک نے قرآن پاک نو بیان کر دویاں کدی اشارہ قریب دا بیان کیتا ہے، کدی اشارہ دور دا بیان کیتا ہے، حالانکہ قرآن گل سمجھا ہے۔ مہر عبداللہ صاحب بڑی عجیب نکتے دی گل پہ کرے، حالانکہ قرآن سامنے، اللہ پاک نے اشارہ قریب دا پیش کیتا۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن۔ میں حوالہ دینا چاہا وہ یہ نہ کہ پتہ نہیں کیا کیتا ہے کتوں پڑھیا، 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن، سبحان اللہ، میں تو چیک کرواؤں ادھا گھنٹہ جوش نال بولیاں بڑی سبحان اللہ، ہوں تھوڑا جہا ہوش نال پیا بولینا، چپ سبحان اللہ، اچھی آگ سبحان اللہ، بڑے نکتے دی گل پیا کرنا، بڑے سلیقے نال سمجھا کے گل پیا کرنا۔ اللہ پاک 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سبحان اللہ، اندہ معنی بھی سن لام، اگا گل بڑی عجیب کرے سام۔ اللہ پاک فرمائندے پین یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے۔ اتھے اللہ پاک نے اشارہ قریب دا ھذا اندی ایک مثال دے بچا، مثال طور تے اے کتاب ہے تے کیک سا ہے ھذا کتاب، کیک سا ہے یہ کتاب ہے، یہ کتاب۔ اگر کتاب دور پئی ہوئے مون اسی ھذا نقصہ ہے، مون سے ذالک کتاب، کیک سا ہے ذالک وہ کتاب ہے، وہ سمجھ آئی؟ انگلش دی مثال دے کے عربی دا میں اشارہ قریب تے بعید دی مثال ہوں قرآن اچھ دیکھو۔ اللہ پاک نے قرآن تا ہی کوئے کدی اللہ پاک قرآن فرمائندے پہن ان ھذا القرآن، سبحان اللہ، تھوڑا یہ تعاون کریا ہے، توجہ کریا ہے۔ بابیوں اگر تو انہوں سمجھ نہ آئے میرا کوئی قصور نہیں، نوجوانوں توجہ کریا ہے، انشاءاللہ بڑی سمجھ آتی، سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن چاکھے آگو ان ھذا القرآن، اے قرآن، سبحان اللہ، اے قرآن۔ لیکن جس ویلے اساں کتاب کا ذکر آوے ہوندہ وہ قرآن ہے، سبحان اللہ، جس لے کتاب دا ذکر آوے ہوندہ وہ قرآن ہے، کیونکہ ہوندہ ذکر جو آیا قرآن ہے تے اللہ پاک جزوی ذکر کریں در تے فرمائیں در ان ھذا القرآن، اللہ پاک کلی ذکر کریں در، اللہ پاک فرمائیں در ذالک الکتاب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے تسی اللہ پاک جزوی ذکر کریں دے، مثال دے طور تے
اللہ پاک فرمائندے والفجر بندہ سچیندا اے کیڑی شاہ ہے اللہ پاک فرمائندے ان ھذل قرآن ہے تا ایک آیت پر ہے یا قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ آمن کرو بڑے نکتے دی گل پہ کرے سبحان اللہ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور سجنا یہ سارا قرآن تا نہیں ہے پر قرآن دا حصہ ہے. میں اللہ کیڑی شاہ ہے اللہ پاک اے نہیں فرمائندے ان ھذل کتاب بلکہ اللہ فرمائندے ان ھذل قرآن سبحان اللہ فرمائندے ان ھذل قرآن. جس لئے اللہ پاک قرآن پاک دے ایک حصے دا تذکرہ کریں سورت دا تذکرہ کریں جز دا تذکرہ کریں. اللہ پاک کتاب نہیں فرمائندے اللہ پاک فرمائندے ان ھذل قرآن. میں کہ یا اللہ قرآن ہن کترے اللہ پیا فرمائندہ قرآن ہے تا ہکو یا میں کہ یا اللہ کدی تا تو کتاب دا ذکر کرنے کدی قرآن دا ذکر کرنے. اللہ پاک فرمائندے جے قرآن دا تھوڑا حصہ ویکھے تو میں قرآن ذکر کرے سا جے قرآن مکمل ویکھے میں کتاب دا ذکر کرے سا. سبحان اللہ سبحان اللہ میں کتاب دا ذکر کرے سا. ماشاءاللہ بڑا عجیب نکتہ پہ دینا ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہ مختلف عنوان کیوں بیان کیتے کیڑے ایک عنوان کیڑا ہے ان ھذل قرآن ایک عنوان کیڑا ہے ودیہ بارے. یہ کیوں آکھیا یہ کیوں آکھیا توجہ کر میرا سنی بھائی شاید کہ آج تک تو یہ گل نہ سنی 23 سالاں دے وچ تھوڑا تھوڑا قرآن آیا مکمل تاں کتاب تاں ہونی ہے جس لئے مکمل ہونا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہون قرآن مکمل بھی ہو گیا قرآن مکمل بھی ہو گیا کس ویلے جس لئے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ 6واں سپارہ ہے. اللہ پاک کے پہ فرمائیں آج دی دیوار اکملت لکم دینکم آج دی دیوار میں تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل کر سویا. سبحان اللہ سبحان میں اللہ تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل مکمل کر سویا. اور قرآن ضابطہ دین ہے ضابطہ زندگی ہے یہ نا دستور زندگی ہے. اللہ پیا فرمائندہ آج مکمل ہو گیا آج مکمل ہو گیا لیکن یا اللہ او بجھارت اٹھائیں کھلی ہے کیڑی ذالک الکتاب کیڑی ذالک الکتاب او بجھارت اون دی اصولیت دی سمجھ نہیں آئی اون دی حکمت دی سمجھ نہیں آئی نہیں نہ آئی. ہوں سمجھا دے ماں اگر توجہ ہے تو سمجھا سبحان اللہ صرف مار رہا دی توجہ سبحان اللہ سارے آکھوا سبحان اللہ. پوری تقریر دا نچوڑ پوری تقریر دی خوشبو پوری تقریر دی مٹھاس اس جملے دے بچے بڑی عجیب گل پہ کرنا اگر ذہن حاضر ہے. ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے تک قرآن 2 گتیاں وچ مکمل کوئی نہیں. قرآن 2 گتیاں وچ مکمل کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آیا جنگ لگی گئی جس جنگ کو جنگ یمامہ آکھیا جاتا ہے. کم و بیش 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ پیدا ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے
آ کے پیا دن کہ حافظ جنہ دے سینے وچ قرآن موجود ہے، جنہ دے سینے وچ قرآن مکمل موجود ہے، لیکن کتابی شکل وچ وہ سارے بولو کوئی نہیں۔ جنہ دے سینے وچ قرآن موجود ہے، اے جنگ صرف آج نہیں لگی، جنگاں تا لگدیاں رہنیاں، فتنے کھڑے ہوندے رہنے، جنگاں لگدیاں رہنیاں، لیکن جی آج 700 صحابہ شہید ہو گئے، باقی حافظ بھی ایسا ایسا شہید ہو جاویں یا اپنی عمرہ مکمل کر کے وفات پا جاویں، تے اجمیہ تک قرآن کیویں جاسی؟ سبحان اللہ۔ اور سمجھ آئیے اور زندہ باد، اور بندہ بڑا غور نہ سن رہا ہے۔ اجمیہ تک قرآن کیویں جاسی؟ اے سوچ کے پیدا کیتی حضرت عمر فاروق نے اے مشورہ دیتا حضرت ابو بکر صدیق نو کہ میری سوچ ہے کہ آج تک قرآن لوگوں نے درختوں نے پتیاں تے لکھے ہویا ہے، کسے نے ہڈی تے لکھ کے رکھیا ہے، کسے کولو ایک سورت ہے، کسے کولو ایک آیت ہے، کسے کولو 2 سورتیں، مکمل قرآن لکھا ہویا کسے کول کوئی نہیں، سارے بولو کوئی نہیں، مکمل قرآن لکھا ہویا کسے کول کوئی نہیں، سینے وچ ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ قرآن ایک کتاب کی شکل ہونا چاہیے۔ اے مشورہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیتا، حضرت ابو بکر صدیق نو معلوم ہویا اے تجویز اے مشورہ فاروق اعظم نے دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور زمانے دے اندر، اقتدار زمانے دے اندر، خلافت زمانے دے اندر قرآن نو اکٹھا کیتا، جمع کیتا، حفاظ نو اپنے کولو بٹھا کے انہاں کولو قرآنی سورتاں سنیاں، سورۃ البقرہ، سورۃ المائدہ، سورۃ نساء، اسی طرح ساری ترتیب لائی گئی اور سارے صحابہ نو سارے نو سامنے کر کے پوچھیا، ہاں بھائی کسے نو کسے قسم دے اشکال ہوئے تا دسو، انہاں کہ بالکل منو ان جنہیں قرآن نازل ہوئے اسی طرح 2 گدے دے درمیان ایک کتابی شکل ہے، آج مکمل ہو گیا ہے۔ میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 80 قرآن لکھائی کر کے 2 گدے دے وچ کتابی شکل ہے 80 قرآن لکھ کے دوے گورنراں دی طرف روانہ کر دیتے۔ معلوم ہویا حضرت ابو بکر صدیق جامع القرآن انہوں نے قرآن جمع کیتا ہے، فاروق اعظم تجویز قرآن انہوں مشورہ دیتا، عثمان غنی ناشر قرآن انہوں قرآن اگا پھیلایا ہے۔ توجہ کر، مسلمان تسلیم کر گیا ہے، نماز پڑھن والا تسلیم کر لیا ہے، تراویح پڑھن والا تسلیم کر گئے، قرآن تے ایمان رکھن والا تسلیم کر گئے، لیکن میرے اللہ کو پتا بھائی ایسے لوگوں نے پیدا ہونے جنہ شکوک شبہات پا لینے، انہاں نے قرآن مکمل نہیں اپنے کو لکھا گیا ہے، اس لئے محمد مصطفیٰ کا پردہ فرما ویسے وہ لوگوں نے یقین کون دی ویسے اللہ کیا فرمائندہ میرے معبود تیرے ہوندیاں میں ایسی آیت نازل کر کے انتظام کرتے وہاں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جاوے اتن 2 گتے میں جیڑی کتاب مکمل ہو سی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہ ہو سی۔ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، شان امیر معاویہ۔ ہائے ہائے تو سمجھ نہیں آئیے سمجھ نہیں، اللہ نے اسے واسطے فرمایا، پہلے کی فرمایا؟ حضور دے زمانے وچ قرآن نازل ہوندا رہیا، اللہ نے کہ فرمایا ان ھذا القرآن، ان ھذا الکتاب نہیں آکھیا،
ان हाज़ल किताब क्योंकि हजे किताबी शक्ल च आया ही नहीं, लेकिन अल्लाह दी मशीयत च हा कि एक वक्त आमना है, ऐ मेरे नबी तू उसले कोई नहीं होना, लेकिन किताबी शक्ल च आमना है। उसले लोगों ने शक भी करना है कि सानू फलां सफ़े ते शक के, फलां आयत ते शक के, फलां सिपारे ते शक के, मुड़ उस वेले तो वही का दरवाजा बंद होना है। अल्लाह ने फरमाया मैं वही के दौरान अजो इंतजाम कर छोड़ा। अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, फरमाया वो जो किताब होगी, जो किताबी शक्ल में होगी, ला रैब फीह, उसके अंदर कोई शक नहीं होगा। आगे कदम बढ़ाकर एक बात अजीब करने लगा हूँ। अल्लाह ने इससे पहले क्या फरमाया? अलिफ लाम मीम। उलमा ने लिखा है कि कुरान आया है 3 वास्तों से, एक ज़ात अल्लाह है, एक ज़ात जिब्राइल है, एक ज़ात मोहम्मद करीम है। फिर अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अब मुझे कहने दो जो उलमा का तसव्वुर है, मुझे कहने दो जो उलमा का इल्म है, मुझे कहने दो जो उलमा कुरान पे मोहब्बत रखते हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, कुरान पे अकीदत रखते हैं। मैं उलमा के कदमों पे बैठकर अजीब मफ़हूम पेश करने लगा हूँ। फरमाया कुरान आया है 3 वास्तों से, एक ज़ात अल्लाह है, एक ज़ात जिब्राइल है, एक ज़ात मोहम्मद करीम है। अल्लाह बताना ये चाहते हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये जो किताब है इसके अंदर इसी तरह शक नहीं है जिस तरह अल्लाह की बड़ाई में शक नहीं है। अलिफ लाम मीम, अलिफ से मुराद अल्लाह की ज़ात है, लाम से मुराद जिब्राइल की ज़ात है, मीम से मुराद मोहम्मद करीम की ज़ात है। पर मैं जिस तरह अल्लाह का अलिफ से मुराद अल्लाह की ज़ात, जिस तरह अल्लाह की बड़ाई में शक नहीं है, लाम से मुराद जिब्राइल की ज़ात है, और जिस तरह जिब्राइल की अमानत में शक नहीं है, मीम से मुराद मोहम्मद की किरदार पे, मोहम्मद की अजमत पे, मोहम्मद की शराफत पे, मोहम्मद के तकद्दुस पे, मोहम्मद के मर्तबे पे, मोहम्मद की रिफत पे, मोहम्मद के हुस्न पे, मोहम्मद के जमाल पे, मोहम्मद के सब्र अदर पे, मोहम्मद के बचपने पे, मोहम्मद की जवानी पे, मोहम्मद के बुढ़ापे पे, मोहम्मद की मक्की जिंदगी पे, मोहम्मद की मदनी जिंदगी पे, मोहम्मद की दुनिया की जिंदगी, मोहम्मद की कब्र की जिंदगी, मोहम्मद के अखलाक पे, मोहम्मद के जमाल पे जिस तरह शक नहीं है, इसी तरह इस किताब के अंदर शक नहीं है। सुभान अल्लाह। वाह खुदा।